رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہمارا قرآن، جس میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور عالم برزخ۔ موت کے بعد کی زندگی، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ انسان کی آنکھ بند ہونے سے لے کر اور قیامت کے دن اٹھنے تک یہ جو درمیان کا حصہ ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی اور قیامت کے دن اٹھنے میں ایک آڑ ہے، اور برزخ آڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عالم ہے، عالم برزخ۔ جس دنیا میں، جس جگہ ہم موجود ہیں، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے۔ آج جس زندگی میں ہم سب موجود ہیں، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، جہاں ساری کی ساری تمام کی تمام روحیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، پروردگار کیوں نہیں، شہدنا، اس پر گواہی دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک عالم ارواح کے بعد ہم اس جہاں میں آئے، اور اب قیامت سے پہلے ایک اور جہاں ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، کہ انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کر اور قیامت کے دن اٹھنے تک بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس حصے کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے ہیں کہ بس آج آنکھ بند ہوئی ہے تو اب اس کے بعد قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے، اور برزخی زندگی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد نعوذ باللہ اٹھنا ہی نہیں ہے، اور مر کر بندہ مٹی میں فنا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا تو دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جو عالم برزخ کا انکار کرتا ہے اس کا بھی دین سے تعلق نہیں، اور جو سرے سے ہی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس جہاں کے حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ عالم برزخ میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے، اسی عالم برزخ میں کافروں پر کیسے عذابات ہیں، اور کس طرح ان پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے، یا کس طرح وہ لوگ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں، اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات شاہد ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جس کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں بیان کیا گیا، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس میں سے کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ موت آ رہی ہے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، روح اور جسم ان دونوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ اب یہ زندگی اپنی فنا کی طرف ہے، روح جسم سے نکل رہی ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب اس موت آتی ہے تو کہتا ہے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں جا کر وہاں نیک عمل کروں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کہنے کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی عالم برزخ میں انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں گا اور دوبارہ جا کر نیک کام کروں گا، کچھ صدقہ و خیرات کروں گا، کچھ نمازیں ادا کروں گا، کچھ تجھے راضی کرنے والے کام کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ایسا ممکن بھی نہیں۔ اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اس شخص کو دوبارہ کائنات میں بھیج بھی دیں، تب بھی یہ آنے کے بعد وہی عمل کرے گا جیسا عمل وہ کرتا رہا تھا، بھول جائے گا کہ اس پر کیا گزری ہے، اور بھول جائے گا جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو کہنے کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس کے آگے ایک رکاوٹ ہے، اس کے آگے ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس دن تک ہے جس دن اٹھائے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی جب یہاں سے ختم ہوتی ہے، جب یہاں سے آنکھیں بند ہوتی ہیں
اور لوگ اٹھا کر اسے قبرستان کی طرف چلتے ہیں، اسے قبر میں دفناتے ہیں، یا شخص یہ ڈوب کر مر جاتا ہے یا جل کر مر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لمحے کے بعد ختم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ اب تو ایک آنکھ کھلتی ہے، اب تو قبر میں انسان جاتا ہے، اب جو کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں، ان جوابات کی روشنی میں اس کے اگلے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور عالم، یہ ایک اور معاملہ شروع ہوتا ہے جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن تک اب ایک برزخ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اور قرآن پاک کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اس جہاں میں، عالم برزخ میں بھی عذاب کا سلسلہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ عذاب کا سلسلہ جیسی قیامت کے دن عذابات ہیں ویسے عذابات اگرچہ نہیں ہوتے، لیکن عذابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ عذاب قبر میں وہ شخص مبتلا ہے، فرمایا یہ اس وجہ سے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو عذاب قبر میں مبتلا شخص کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، بلکہ خبر دے دی کہ یہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں ان کا ذکر ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا، جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ستاتے تھے، فرعون اور فرعون کا ساتھ دینے والے اور ایمان والوں کو ستانے والے، ان کے بارے میں سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ارے صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ قیامت کا دن آنا ابھی باقی ہے، قیامت کا عذاب باقی ہے، وہ عذاب سخت تر باقی ہے، اس سے پہلے صبح و شام ان پر عذاب پیش ہو رہا ہے، جس کو قرآن نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحوں کو سیاہ پرندوں کے، کالے پرندوں میں ان کی روحیں قید ہیں، اور وہ ایک طریقے سے ان کا قید ہونا یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے نہ صرف وہ سیاہ پرندے میں قید ہیں بلکہ وہ آگ پر پیش ہوتے ہیں، یعنی صبح و شام آگ پر سے گزرتے ہیں، اس تکلیف کو سہتے ہیں، اس عذاب کو دیکھتے ہیں جس عذاب میں وہ مبتلا ہونے والے ہیں۔ عذاب کو دیکھنا بھی ایک عذاب ہے، جہنم کا عذاب دیکھنا، اس طرح دیکھنا کہ جس میں انسان اس عذاب کو محسوس کرے، تو مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو روح اور جسم کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ روح اور جسم کا ایک تعلق باقی رہتا ہے، ایک سلسلہ باقی رہتا ہے۔ تو روح جو کہ سیاہ پرندے میں ہے اور آگ پر سے گزر رہی ہے، جسم بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کسی کی قبر میں اگر آگ بھڑک اٹھتی ہے اور لوگ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، تو آگ جو قبر میں بھڑکی ہے، جو جسم جل رہا ہے، روح اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ تو روح اور جسم کا سلسلہ یہ کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے، جس میں انسان سزا و جزا کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حال اچھا کرے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو جس طریقے سے کفار پر عذابات کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، ایمان والوں پر راحتوں، عیش، آرام اور سکون اور اطمینان کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شہادتیں ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے، اور آپ علیہ السلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، تو وہ صحابہ جو شہید ہو گئے، دنیا سے تو بظاہر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ لڑتے 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 دنیا سے چلا گیا، اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ گیا، اپنے بچوں کو چھوڑ گیا۔ بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتوں سے بظاہر محروم ہو گیا، نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے یہ سبز پرندوں پر ان کی روحیں سوار ہوتی ہیں، یا ایک حدیث میں آیا کہ سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں ہوتی ہیں، اور یہ جنتی نہروں پر سے گزرتی ہیں۔ یہ پرندے
جنتی نہروں پر سے گزرتے ہیں، یہ پرندے جنتی میووں میں سے کھاتے ہیں، یہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ روحیں ہیں جو شہیدوں کی روحیں ہیں۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شانیں ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ارے تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور یہاں کتنا صاف ارشاد ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہیں گمان بھی نہ کرنا، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کی شانیں ہیں۔ تو ابھی یہ قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی قیامت میں جزا کا سلسلہ نہیں ہوا، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا، ابھی داخل جنت نہیں ہوئے، ابھی عالم برزخ میں ہے، اور عالم برزخ میں ہی انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ان لوگوں پر جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں پروردگار عز و جل کے راستے میں صرف کر دیں، خرچ کر دی، اپنے آپ کو، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات، کیسی حیات عطا فرماتا ہے کہ رب فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور کس طرح انسان پروردگار عز و جل کی نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے؟ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی عطا کرے گا، ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھیے، مرنا ہے، ایک تو زندگی ہے جس میں ہم موجود ہیں، اس سے پہلے موت تھی، آج زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک موت ہے، پھر ایک زندگی ہے، پھر اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے یہ قیامت کی زندگی، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ قیامت کی زندگی ہے، اور پھر داخل جنت، یا پھر یہ وہ عذاب قبر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے راحت جس کو پروردگار عز و جل نصیب فرمائے، اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس سزا کو محسوس کرنے کے لیے، یا اس راحت کو محسوس کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، یہ اس زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، اور پھر ہے ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو انکار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جس پروردگار عز و جل نے ہمیں عدم سے وجود میں پروردگار لے کر آیا، وہی وجود سے عدم میں بھی لے کر جائے گا، اور پھر اسی کی طرف پلٹنا بھی ہے۔ اس کی قدرت کا انکار کرنا یہ ممکن نہیں۔ زندگی کے بعد مرنے کا انکار یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اس مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل کے بعد سزا و جزا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، ہمیں سلامت رکھے۔ اب جب یقین ہے کہ عالم برزخ ایک عالم ہے، اس کی تیاری کیسے کریں مرنے کے بعد؟ یہ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ قبر کی تیاری۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ قبر جو ہے وہ ہر ایک کو دبوچتی ہے، نیک آدمی کو ایسے دبوچتی ہے، ایسے دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، اور گناہ گار کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو عذاب قبر تو برحق ہے، کس طرح بچا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرے اور عذاب قبر سے پناہ مانگے، کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ الہ العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ الہ العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچانا، پروردگار عز و جل ہمیں عذاب قبر سے بھی بچانا۔ بے نمازی جب اسے قبر میں لٹایا جائے گا، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جو اس کے سر پر ایسا ڈنک مارے گا کہ وہ شخص 70 ہاتھ زمین میں نیچے چلا جائے گا۔ فجر کی نماز قضا کرنے والے کے ساتھ یہ سلوک فجر میں ہوگا،
عصر کی نماز قضا کرنے والے کے ساتھ یہ سلوک عصر میں ہوگا، اور یہ بار بار یہ سلوک ہوتا رہے گا اور انسان اس تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا۔ تو آج نمازوں کی عادت ہو، پروردگار عز و جل کو راضی کرنے والے کام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی عرض کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، جہنم کی آگ سے پروردگار ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، الہی ہم پر خاص کرم فرمانا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اور وہ کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، پروردگار عز و جل سے قریب ہو، اور وہ ہے موت کو یاد کرنا، مرنے کے بعد اٹھنے کو یاد کرے۔ جس طریقے سے قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے وہ موت کے جس سے تم بھاگ رہے ہو، تم جس موت سے بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو آ کر ہی رہے گی، وہ تم سے مل کر ہی رہے گی، ملاقات کر کر ہی رہے گی، مرنا تو برحق ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا کس کی طرف؟ عالم الغیب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور پھر فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو موت سے چاہے انسان نفرت کرتا ہے، لیکن موت سے ملنا یقینی ہے، مرنا یقینی ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرے، اس سے دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے اور انسان کو پروردگار عز و جل کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کہ زندگی میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جناب جب میرا انتقال ہو جائے تو وصیت میں ہے کہ میری آدھی جائیداد فلاں نیک کام میں دے دینا، بلکہ وصیت تو آدھی نافذ بھی نہیں ہوتی، 1/3 سے زیادہ تو وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ بندے کا جو اپنا مال ہے اس پر اس کا حق صرف 1/3 یعنی 33% رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں کیجئے نا خرچ، جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، پھر کف حسرت ملنے کا کیا فائدہ؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ہے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت ابھی آئی نہیں ہے تو زندگی میں اچھے فیصلے کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، روزے رکھو، قیام اللیل ادا کرو، نمازیں پڑھو، اس زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھو، اور پروردگار عز و جل کے ایسے قریب ہو جاؤ کہ اب جب موت کا وقت آئے تو ارشاد ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان۔ ایک نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے کہ برائی کے بعد جو انسان کو بلامت ہوتی ہے وہ نفس لوامہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے کہ وہ پروردگار عز و جل کی رب کریم عز و جل سے ایسا راضی ہوتا ہے اور رب کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں میں ہوتا ہے، جسے کہا گیا کہ یہ نفس مطمئنہ کا حامل ہے۔ اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، آ میرے بندوں کی صف میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے کاش یہ صدا ہمارے لیے ہو۔ یہ کب ہوگی؟ کہ ہم اپنی زندگی اچھی گزاریں، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری، حساب و کتاب کی تیاری۔ اگرچہ کہ ہم میں سے کوئی بھی حساب و کتاب کے ہم اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہی نہیں، ہم تو پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا بے حساب بخش دینا، لیکن جتنی پروردگار نے طاقت دی ہے اپنی طاقت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی انسان کوشش تو کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ اپنے دل کے حالات تو بدلے، اپنے دل میں پروردگار عز و جل کا خوف تو رکھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن ہمارا